السلام علیکم ڈیفینس ویئرس، ویلکم ٹو آٹلا ڈیفینس ویئرس۔ آج ہم بات کریں گے رشیا کے موسکوا بیٹل کروزر کے ڈسٹرکشن کی خبروں پر۔ ویئرس، پہلے تو جانتے ہیں موسکوا بیٹل کروزر کی بریف ہسٹری کے بارے میں۔ ویئرز، یہ موسکوا بیٹل کروزرز 1979 میں لانچ کیے گئے، جبکہ 30 جنوری 1983 میں سوویت یونین کی نیوی میں ان کو کمیشن کیا گیا۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد 1990s میں رشین نیوی کی طرف سے اس موسکوا بیٹل کروزر کو اپنی نیوی سے ڈی کمیشن بھی کیا گیا تھا۔ بعد میں رشین نیوی کی طرف سے اپریل 2000 میں ان موسکوا بیٹل کروزرز کو کچھ موڈیفیکیشن کر کے اپنی سروس میں دوبارہ کمیشن کیا گیا۔ ویئرز، اس موسکوا بیٹل کروزر نے کریمیا، جارجیا اور سیرین وار میں اپنا اہم کردار بھی ادا کیا تھا۔ ویئرز، اس موسکوا بیٹل کروزر کو رشین نیوی میں فلیگ شپ کے اعزازی نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ویئرز، نیول ٹرمز میں فلیگ شپ کا خطاب اسی شپ کو دیا جاتا ہے جو کہ اس نیوی کی سب سے زیادہ پاورفل شپ ہوتی ہے۔ ویئرز، آپ کو یہاں یاد دلاتا چلوں کہ ورلڈ وار 2 میں انگلینڈ کی HMS ہوڈ، جس کو اس وقت کی انگلینڈ کی فلیگ شپ کے نام سے جانا جاتا تھا، اسی HMS ہوڈ شپ کو جرمنی کی بسمارک شپ نے ایک نیول وارفیئر میں بھی ڈسٹروائے کیا تھا۔ اسی لیے انگلینڈ کے اس وقت کے پرائم منسٹر چرچل نے اپنے پوری نیوی کو آرڈر کیا تھا کہ کسی بھی حالت میں اس جرمن بسمارک شپ کو ڈھونڈ کر ڈسٹروائے کیا جائے۔ ویئرز، نیول وارفیئر میں ان فلیگ شپ کو کسی بھی نیوی کا طاقت کا سائن بھی سمجھا جاتا ہے، اور اگر کسی نیوی کی سب سے زیادہ پاورفل فلیگ شپ ڈسٹروائے ہو جائے تو وہ اس نیوی اور اس ملک کے مورال کو ڈاؤن بھی کرتی ہے اور اس ملک کے لیے ذلت کا سبب بھی بنتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں رشیا کے اس موسکوا بیٹل کروزر کی ڈسٹرکشن کے بارے میں۔ 13 اپریل 2022 کو یوکرینین فورسز کی طرف سے کلیم کیا گیا کہ ان کی طرف سے 2 نیپچون اینٹی شپ میزائل موسکوا بیٹل کروزر کی طرف فائر کیے گئے، جنہوں نے سکسیسفلی موسکوا کو ہٹ کر کے ڈسٹروائے کیا۔ انیشل رپورٹس میں اس موسکوا کلاس بیٹل کروزر کی ڈسٹرکشن کی اہم وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان نیپچون اینٹی شپ میزائلز نے ڈائریکٹلی اس شپ کے ویپنز بے میں ہٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے اس شپ کے انٹرنل ویپنز بے میں رکھے گئے میزائلز اور ایمونیشنز انٹرنلی ایکسپلوڈ ہوئے۔ اسی وجہ سے اس شپ کے اندر تیزی سے آگ بھڑک اٹھی تھی، جس کو روکنا آلموسٹ ناممکن ہی ہوتا ہے۔ رشین اعداد و شمار کے مطابق اس اٹیک میں ان کے 37 کرو ممبرز مارے گئے، جبکہ 118 کے قریب شدید زخمی بھی ہوئے، جبکہ یوکرین کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس اٹیک میں 456 کرو ممبرز میں سے 431 کرو ممبرز مارے گئے ہیں، جبکہ رشین منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کی ایک نیول ویسل نے اس اٹیک کی زد میں آنے والے رشیا کے 54 کرو ممبرز کو ریسکیو بھی کیا ہے۔ ویئرز، رشین نیوی کی طرف سے اس موسکوا بیٹل کروزر کو کافی ہیویلی آرمڈ بھی کیا گیا تھا۔ ویئرز، رشین نیوی نے اس شپ کے ویپنز پیکج میں S-300 کا نیول ورژن اور سیلف ڈیفنس کے لیے گیکو ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ان شپس میں انٹیگریٹ کیا تھا۔ ان شپ کے سیکنڈ لیئر پروٹیکشن کے لیے ان شپس میں 2 AK-130 کلوز ان ویپن سسٹم گنز، جبکہ 6 کے قریب AK-630 کلوز ان ویپن سسٹمز گنز کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا تھا، اور یہ شپ اینٹی سب میرین وارفیئر میں Ka-27 ہیلی کاپٹرز کو بھی لے کے جانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اور اس شپ کے ایڈڈ پروٹیکشن کے لیے رشین نیوی نے اس موسکوا بیٹل کروزر میں اسپلنٹر پلیٹنگ کو بھی لگایا تھا۔ ان اسپلنٹر پلیٹنگز کا اہم کردار یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی ایکسپلوژن کو شپ کے اندر آنے سے روکتی ہیں۔ ان سارے ایڈڈ پروٹیکشنز کے باوجود ان نیپچون اینٹی شپ میزائلز نے نہ صرف اس شپ کو سکسیسفلی ہٹ کیا، بلکہ اس شپ کو بلیک سی کی گہرائیوں تک بھی پہنچایا۔ یہ ایک لیسن ہے انڈین نیوی کے لیے بھی، چاہے کتنی بھی بڑی آپ کی نیوی ہو، چاہے کتنی بھی بڑی آپ کی شپ ہو، اس کو سکسیسفلی ہٹ کر کے ڈسٹروائے بھی کیا جا سکتا ہے۔ یوکرین جیسا چھوٹا ملک جس کی نیوی نہ ہونے کے برابر ہے،
اس کے باوجود اس نے رشیا کی سب سے بڑی شپ کو سکسیسفلی ہٹ کر کے ڈسٹروائے بھی کیا۔ ویورز، آپ کو یہاں یاد دلاتا چلوں کہ انڈین نیوی کی تمام سرفیس فلیٹ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت رشیا سے حاصل کی گئی ہیں۔ امید کرتے ہیں پاکستان نیوی بھی اس نیول انسیڈنٹ سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی فیوچر کی حکمت عملی میں بہتری بھی لا سکے گی۔ دوستوں، آج کی اپنی ویڈیو یہیں ختم کریں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی۔ سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعا میں رمضان میں یاد ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔